مراقبہ، تصور اور استغراق کی کیا حقیقت ہے؟ مراقبہ جب شروع ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء سے بھی ثابت ہے، اور جو نیک لوگ ہوئے ہیں، عبادت گزار لوگ ہوئے ہیں، ان سے بھی ثابت ہے۔ ایک بات طے ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کا علم، اس کی رہنمائیاں، اس کا نور، اس کی دی ہوئی فراست انسانی دل و دماغ پر اترتی ہے۔ مراقبہ اس کیفیت میں کہ جہاں اللہ کی حکمتیں انسان کے اندر اتر آئیں، اس کے دل و دماغ میں آ جائیں، ان کو ریسیو کرنے کا، اس پر غور و فکر کرنے کا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں دو طریقے دنیا میں رائج ہیں۔ ایک یہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، فنافی شیخ، کہ جس کو مراقبہ کرنا ہے وہ شیخ کو سامنے رکھ لے۔ کسی نے کہا شیخ سے، انہوں نے کہا جس چیز سے محبت ہے اس کو سامنے رکھ لے۔ اس نے کہا مجھے بھینس پیاری ہے، اس نے کہا بھینس کو آگے رکھ کے تو غور و فکر اور اپنا ذکر اذکار شروع کر دے۔ جب تیرا کام پک جائے تو اس کو ہٹا کے مرشد کو سامنے لے آ۔ کچھ تھاٹ سامنے رکھتے ہیں، کوئی ایک ذہن میں کوئی کعبۃ اللہ رکھ لیتا ہے، کوئی مدینہ منورہ رکھ لیتا ہے، کوئی اپنے مرشد کے مقبرے کو رکھ لیتا ہے، کوئی اپنے مرشد کی تصویر سامنے رکھ لیتا ہے، اور اس پر غور و فکر کرتا ہے تاکہ روحانیت حاصل ہو، مقام کچھ حاصل ہو، مشاہدہ ذات شروع ہو جائے یا مشاہدہ دیگر شروع ہو جائے، یا انبیاء کا یا رسل کا دیدار شروع ہو جائے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق کسی ایک خاص کیفیت سے بیٹھنا۔ میں ان ساری کیفیات سے گزرا ہوں بچپن میں، جوانی میں۔ ایک طریقہ یہ ہے جس کو انڈونیشین میں زیادہ اپلائی کیا گیا، بدھا نے بھی اس کو استعمال کیا تھا، کہ اپنے مائنڈ کو ایمٹی کر لو، خالی کر لو، دماغ میں سے جن جن سے تمہیں محبت ہے، بیوی، بچے، مال، دولت، اسباب، سامان، عزت، ٹور ٹار، سب کو دماغ سے نکال دو۔ اپنے دماغ کو خالی کرو، خالی ذہن ہو جاؤ۔ کوئی تھاٹ تمہارے دماغ میں اندر موجود نہ ہو، کسی کے خلاف غصہ، کسی سے زیادہ محبت، کسی کے خلاف نفرت، کوئی چاہت، کوئی خواہشیں موجود نہ ہو۔ اپنے آپ کو، دماغ کو خالی کر لو، ایمٹی کر لو۔ پھر اس میں اللہ کی طرف سے جو تھاٹس آئیں گے وہ آپ کے لیے نوری تھاٹس ہوں گے۔ جب آپ شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے گا، یہ اس فیلڈ کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جتنے نئے نالج اترتے ہیں، جتنی ہوائیں چلتی ہیں وہ شمال سے چلتی ہیں، شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ پانی تو سارے شمال سے جنوباً چلتے ہیں، تو یہ نوری ہوائیں بھی شمال سے جنوب کو چلتی ہیں۔ تو پھر اللہ اس میں جو تھاٹ وارد کرے گا، جو آگاہیاں دے گا، جو حکمتیں وارد کرے گا، جو مشاہدات آپ کو کروائے گا، یہ دو طریقے مراقبے کے دنیا میں رائج ہیں، اور اس میں لوگوں کو کامیابی ہوتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، مگر آپ کا اس طرح کے کسی مراقبے کی شکل نہیں تھی۔ ان کو تو ایک فکر دامن گیر تھی کہ دنیا میں شرک و بت پرستی بہت زیادہ ہے، اور کمزوروں کا استحصال بہت زیادہ ہے، چاہے کمزور جانور ہو یا انسان ہو۔ میں اس کو کیسے دور کروں، میں اس کو کیسے بہتر کروں۔ نبوت کا اناؤنسمنٹ تو 40 سال کی عمر میں ہوا، مگر نبی تو آپ کہتے ہیں میں اس وقت بھی تھا جب آدم علی ابھی مٹی اور پانی کا ملغوبہ تھا، نہ تھا۔ تو یہ کیونکہ آپ کے لیے مرتبت بہت سی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے آخری رسول تھے،
تو آپ کا تو تنہائی میں یہ ہوتا تھا، اسی لیے ہمیں غور و فکر کی دعوت تھی، وہ مراقبہ نہیں تھا۔ پھر ہمیں اعتکاف دیا گیا رمضان میں، وہ بھی غور و فکر کی دعوت ہے، اور اس کا سوال کیا ہے؟ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کہاں جاؤں گا واپس، کیوں جاؤں گا واپس۔ اعتکاف میں یہ سوال ہیں جو ہمیں آپ کو اپنے آپ سے کرنے ہیں، اور جب آپ اکیلے میں یہ کریں گے اور اللہ سے گریہ ازاری کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے عطا ہو جائیں گی۔ یہ تو ہے مراقبہ کی دو قسمیں۔ پھر انہوں نے تصور پوچھا ہے، تصور کا تعلق تصویر سے ہے۔ جب آپ اپنے خیالوں میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے ذہن میں کسی کی تصویر سجا لیتے ہیں، کسی کا حلیہ بنا لیتے ہیں، کسی کی شبیہ بنا لیتے ہیں، بلڈنگ کی ہو، انسان کی ہو، جانور کی ہو، مکان کی ہو، کسی درخت کی ہو، اور اس کے مطابق سوچتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ تصور ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ وہ آپ کی اپنی صرف اپنی ذاتی سوچ ہوتی ہے، وہ کوئی دین کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ تصور آپ کو بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے جو ہے استغراق۔ استغراق بہت سے پیغمبروں کو نصیب ہوا، بہت سے اولیاء اللہ کو نصیب ہوا۔ یہ ہوتا ہے مشاہدہ ذات، اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرنا اور اس میں مستغرق ہو جانا، ڈوب جانا، کھو جانا۔ اولیاء اللہ میں یہ سب سے زیادہ نصیب ہوا علاء الدین احمد صابر، جن کو صابر پیا کلیر شریف والے کہا جاتا ہے۔ اور بھی کچھ ایسے ولی اللہ ہوئے ہیں جو ایک ہی وقت میں مجذوب بھی ہوئے ہیں، سالک بھی ہوئے ہیں، انہیں بھی استغراق حاصل ہوا۔ انبیاء نے بھی اس کی آرزو کی ہے کہ اللہ ہمیں مستغرق بنا دے، تیرے استغراق میں، تیرے مشاہدے میں گم ہو جائیں۔ یہ جو بہت سے مجذوب آپ کو پھرتے نظر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب کہیں مشاہدہ ذات ان کو نصیب ہوا، استغراق میں گئے تو پھر اپنی نارمل کنڈیشن میں واپس نہ آئے، نارمل بیہیویئر میں واپس نہ آئے۔ استغراق بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک لمحے بھر کا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے وجود سے نکل جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے روکا ہے، یہ کیفیت مجھ پہ بہت عرصہ طاری رہتی تھی۔ استغراق کی کیفیت میں میں نے بہت دفعہ اکثر ہوتا تھا، میرے ساتھیوں کو بھی اندازہ ہوتا تھا کہ معاملہ آج کچھ مختلف ہے۔ تو یہ نصیب ہے، جس کے نصیب ہو جائے وہ بڑا بھاگوں والا ہے۔ استغراق نعمت ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کرنٹ لگتا ہے، جیسے بجلی کی تاریں آپ سے ٹکرا جاتی ہیں تو کرنٹ لگتا ہے، اس طرح کی اس کی ذہنی کیفیت اور روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے نصیبوں کی چیز ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ استغراق حاصل ہونا بڑے بڑے اولیاء کو حاصل نہیں ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت حاصل تھا، اور وہ جب غرق ہوتے تھے تو انوکھی خبریں لے کے آتے تھے، اور یہاں تک انہوں نے کلیم کیا اس میں کہ میں جانتا ہوں ہر روح کا حال، روز الست سے عالم بردخ تک۔ تو استغراق میں بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے، اور جو من جانب اللہ ہوتا ہے، کسی اور سورس سے نہیں ہوتا۔